غالیہ بننے والا، پیش کہنے والا. سنا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گالی دینے والے کو جہنمی قرار دیا ہے. گویا گالی دینے سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور گالی دینے والے کی دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی. آئیے اب ایک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجئے. ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ تعجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے. جب اس نے زیادہ ہی برا بلا کہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ گئے اور وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے جا کر آپ سے ملے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے اس شخص کی کسی بات کا جواب دے دیا تو آپ غصے سے اٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا تو شیطان آ گیا اور جو شیطان آ جائے میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا. اچھے حضرات اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے گفتگو ہو جائے اور گالی گلوچ پر اتر آئے تو ایسی صورت میں اس کی گالی کا جواب گالی میں نہیں دینا چاہیے بلکہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا آغاز گالی سے ہوتا ہے. چنانچہ غربی شہر کو اردو نثر میں یوں کہا گیا گولی کا زخم بھر جاتا مگر گالی کا زخم کبھی نہیں بھرتا. اور کسی اردو شہر نے بھی خوب کہا کہ سنان کا تیر کا تلوار